السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی ویڈیو میں بھی میری یہ بات چل رہی تھی کہ ہر مجرم کو فوراً سزا، اور فوراً ہی سزا ہونی چاہیے۔ کیسے ہوگی، کون دے گا اور کیوں دے گا؟ جو اب تک سزا نہیں دی، یہ پاکستان کی تباہی بربادی کا مین وجہ یہی ہے۔ اگر مجرم کو سزا دی جائے اور اس کو پکتا ہو، اس کو معلوم ہو کہ میں نے یہ جرم کیا یا یہ جرم کروں گا، میرے کو اس کی سزا فوراً ہی مل جائے گی، معاف کرنا، تو جرم کرنے کی تعداد پھر ختم ہی ہو جائے گی۔ پھر وہی جرم کریں گے جو مجبور ہوں گے، جن کو انصاف نہیں ملے گا۔ جب انصاف ملتا ہے پھر جرم نہیں ہوتا۔ جب انسان کی روزمرہ کی ضروریات اس کو ملتی ہے پھر جرم نہیں ہوتا۔ اور جو اپنے شوق کی خاطر، دل بہلانے کی خاطر یا کسی کو خوش کرنے کی خاطر جرم کرتے ہیں، پھر تو وہ آپ کو نظر ہی نہیں آئیں گے نا۔ ہر بیماری کا حل ہے، یہ آپ کو معلوم ہے۔ جو بھی بیماریاں ہیں، جو بھی سوچ لو آپ، جہاں تک آپ کی سوچ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا حل رکھا ہے۔ حل پہلے ہے، بیماری بعد میں۔ اگر جرم کرنے والے کو اس کی سزا ملے گی تو وہ دوبارہ کبھی نہیں کرے گا، کبھی بھی نہیں کرے گا۔ اس کو معلوم ہو اور اس کو 100% پکا یقین ہو کہ اس کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی ہوئی ہے اس کو انصاف ملے گا، اس کا حق ملے گا، تو وہ جرم پہ جرم نہیں کرے گا۔ فوراً سزا ہو، فوراً ہی سزا ہو۔ آپ کو معلوم ہے، آپ نے سنا ہوگا اور 100% سنا ہوگا۔ 100% اگر نہیں تو چند % ہی لگا لو۔ گورنمنٹ کا مطلب ہے گورنمنٹ۔ اگر غور کرے گی تو 1 منٹ میں کر لے گی، اگر نہیں کرنا تو پھر سال بھی گزر جائیں تو نہیں ہوگا۔ جیسے آپ کو معلوم ہے، پاکستان کو 70 سال کے نزدیک ہو گیا ہے آزاد ہوئے، ایک ملک، ایک علیحدہ ریاست بنے ہوئے، ایک ملک بنے ہوئے کو۔ جو بھی اس کے بعد آزاد ہوئے ہیں، بنے ہیں، یا اس دنیا میں ان کا نام آیا ہے،
ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں جنہوں نے پاکستان کی مدد کی اور اب بھی کر رہے ہیں۔ آخر کیوں؟ اس کی وجہ عوام تو وہی ہے نا، انسان تو وہی ہے جو ادھر ہیں جو ادھر ہیں، سوچ و فکر بھی وہی ہے جو ادھر ہیں جو ادھر ہیں، ہر جگہ پر انسان ایک ہی ہے، سوچ و فکر بھی ایک ہے، لیکن اس کو چینج کیا جاتا ہے، اس کو تعلیم دی جاتی ہے، اس کو حق اور سچ دکھایا جاتا ہے کہ یہ آپ کے لیے اچھا ہے، یہ برا ہے۔ آپ کو معلوم ہے، میرا کچھ اسکول پر بھی باتیں ہیں، وہ بھی ہوں گی۔ اسکول میں دیکھ لو کیا حال ہے، کیوں؟ آخر کیوں؟ جیسے یہ عمران خان صاحب بولتے ہیں کہ اسکول، کسی اسکول میں کچھ پڑھایا جاتا ہے، کسی میں کچھ، کسی میں کچھ، کسی میں کچھ۔ اگر 3 4 5 کلاس کا بچہ ہو، وہ صرف گنتی پڑھ لے، اچھا سوال جواب دے لے، کچھ بول لے، کچھ چھوٹے موٹے چیزوں کے نام بول لے، اس کو دیکھ اور سمجھ لے، یہی کافی ہے۔ یہ نہیں کہ گدھوں کی طرح یا جانوروں کی طرح یا گھوڑوں کی طرح یا کھچروں کی طرح، جیسے پنجابی کی مثالیں بنی ہوئی ہیں کہ ان کے اوپر کتابیں دبا کر لاد دو۔ ایک پیچھے وہ فیس بک میں ویڈیو چل رہی تھی، بچہ بڑی مشکل سے بیگ لے کے جا رہا تھا، اور کسی دوست نے ویڈیو بنائی اور اچھی بنائی، صرف ایک آدھی کتاب ہو بس، اگر کوئی ایک دوسری کتاب ہو تو وہ اس کا ادھر ہی اس کے رکھنے کی جگہ ہو، اسکول کے اندر ہی۔ یہ نہیں کہ ہو نہیں سکتا، 100% ہو سکتا ہے، اور ادھر اس ملکوں میں ایسا ہی ہے۔ ادھر پاکستان میں آپ کو معلوم ہے پورا سال پڑھتے ہیں، ان میں وہ کچے پکے پیپر آپ نے سنے ہوں گے، پھر وہ پورا سال کے بعد اس کا پورا ایگزام دینا پڑتا ہے۔ ادھر 3 مہینہ پڑھتے ہیں یا 2 مہینے پڑھتے ہیں، اس کا جو پڑھ لیا اس کا ادھر ہی اس کا پیپر لے لیا، آگے پھر چل، ایسے کرتے کرتے سال کے لاسٹ میں سب اس کے جو نمبر ہوں گے اس کو اناؤنس کر دیا جائے گا، بول دیا جائے گا کہ ہاں آپ نے اتنے نمبر لیے، آپ اتنے لے کر پاس ہوئے یا اتنے آپ نے لیے اور فیل ہو گئے۔ جب تک مجرم کو سزا نہیں ہوگی اور فوراً سزا نہیں ہوئے گی، خوشحال پاکستان نہیں ہو سکتا۔ اگر اشارہ توڑنے کا قانون ہے، آپ کو معلوم ہے نا، اور بھی کچھ ایسے کئی بے شمار قانون ہیں، تو پھر پاکستان کی خوشحالی کے لیے کیوں نہیں قانون، اس پر عمل کیوں نہیں ہونا چاہیے، اور 100% ہونا چاہیے۔ یہ کیسے ہوئے گا؟ یہ میں اور آپ ہی کریں گے تو پھر ہی ہوگا، پھر ہی ہم کو قربانی دینی پڑے گی۔ قربانی کیا ہے کہ 4 دن تھوڑی سی دکھ اور تکلیف کے ساتھ گزارنے، وہ بھی اتنی بڑی کوئی بات نہیں، آلریڈی آپ کو معلوم ہے گزر رہے ہیں۔ پھر یہ جو انسان کی روزمرہ کی ضرورت کی چیز اگر اس کو ملتی جائے تو وہ کبھی بھی مجرم نہیں بنے گا، جرم نہیں کرے گا۔ تو جو یہ بڑے مجرم ہیں، جو جیسے بولتے مگرمچھ، تالاب میں ایک ہی کافی ہے بے شمار مچھلیوں کے لیے، اگر اس مگرمچھ کے لیے علیحدہ ہی تالاب بنا دیا جائے، اس کو مارنا لازمی ہے، اس کو سزا دینی لازمی ہے۔
یہ مگرمچھ کی ہی میں بات کر رہا ہوں، انسان کی نہیں۔ کچھ تو انسان ایسے ہیں وہ استغفر اللہ، اللہ معاف کری، وہ جانور سے بھی بدتر ہیں۔ شیطان بھی کبھی کبھی ان سے پناہ مانگ جاتا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اتنے ظالم، اتنے ظالم، اتنا ظلم، کیونکہ پوچھنے والا نہیں ہے نا۔ جب پوچھنے والا ہو، ایک بچہ جو گھر میں جائے گا یا اسکول میں جائے گا یا وہ بس میں جائے گا یا کہیں سفر کرے گا یا آئے گا یا جائے گا یا بیٹھے گا یا کھڑا ہوئے گا، کچھ بھی کرے گا یا کچھ بھی ایسا عمل کرے جس سے اگلے کو دکھ تکلیف پریشانی ہے، تو اس کی پوچھ پرتیت ہو، اس کی تفتیش ہو، پھر کیا وہ دوبارہ کرے گا؟ کبھی نہیں کرے گا۔ ایک ماں ہی اور باپ اپنی اولاد کو سیدھے راستے پر لانے کا زیادہ حق رکھتے ہیں۔ جب وہ باپ کو دیکھے گا، وہ اگر سرکاری ملازم ہے تو وہ 2 نمبریاں کر رہا ہے، استغفر اللہ، یا کوئی مزدور ہے وہ 2 نمبریاں کر رہا ہے، یا کچھ کسی اور ادارے کی بات کر لو، اس میں وہ کر رہا ہے، پھر اس کی اولاد تو اس کو دیکھ رہی ہے نا، اور برابر اس کی باتیں سنتی ہے۔ ایک چھوٹے سے بچے کو دیکھ لو، اگر وہ آپ کی بچہ آپ کی بات کا جواب نہیں دے سکتا، لیکن وہ اپنی سب باتیں منواتا ہے، اپنی ہر ایک خواہش آپ سے پوری کرواتا ہے، صرف رو کر۔ آخر کیوں؟ انسان تو ایک جانور کو سمجھا سکتا ہے، اس کو بتلا سکتا ہے کہ میں آپ کے لیے اچھے میں ہوں، میں آپ کے لیے برے میں نہیں ہوں، پھر انسان کو کیوں نہیں سمجھا سکتا؟ صرف اپنی جھوٹی نا کی خاطر۔ اللہ تعالیٰ کو انسان تو وہی پسند ہے جو جھک کر رہتا ہے۔ غلطی انسان سے ہوتی ہے، کوئی بڑی بات نہیں، غلطی ہو جاتی ہے، لیکن غلطی کو مان لینا چاہیے۔ ایک غلطی کو معلوم بھی ہے۔ ابھی یہ ریلوے اسٹیشن ہے، آپ دیکھ رہے ہو، آپ نے ٹرین بھی دیکھی تھا چلتی ہوئی، ابھی ادھر سے ٹرین آئے گی، اس سائڈ سے یا اس سائڈ سے ٹرین آئے گی، اس طرف سے کوئی آدمی خود اس کے آگے گر جائے، ٹرین اس کے اوپر سے گزر جائے، تو غلطی اسی کی ہے نا۔ تو اس لائٹ کی یا بلب کی یا اس بینچ کی تو نہیں ہے، یا ادھر آپ بیٹھے ہو یا سوچ رہے ہو، چل رہے ہو یا پھر رہے ہو، آپ کی تو نہیں ہے، یا کسی اور کی تو نہیں ہے، یہ صرف اس ایک انسان کی ہے۔ پھر جو کئی سنیں گے، کئی تو جب سنیں گے تو وہ سنتے ساتھ ہی رونے لگ پڑیں گے، ان کو دکھ تکلیف ہوگا، تو کئیوں کو خوشی ہوئے گی، استغفر اللہ۔ میری آپ سب سے گزارش ہے، آپ خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، فقط اسی سے اپنی ہر آرزو اور ہر تمنا اسی سے پوری کروائیں، اور وہ کرتا بھی ہے۔ صبر اور نماز میں اس سے طلب کریں۔ آپ سے میری ایک اور بھی گزارش ہے، آپ لازمی سجدے اور رکوع میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو خوشحال کر دے، اس کی عوام کو خوشحال کر دے۔ آپ میں سے کئی دوست جب ملک سے باہر جاتے ہیں تو دنیا اس کو کیسے دیکھتی ہے، معاف کرنا، جب معلوم پڑتا ہے کہ یہ پاکستان سے آیا، کئیوں کے تو سوچو کہ کپڑے بھی اتار کر اس کو چیک کیا جاتا ہے، یہ پاکستان سے آیا، اس کو چیک کرو، اس کو دیکھو، بھلے وہ دنیا کا 1 نمبر اچھا اور مومن بندہ ہو، اس کی کچھ بھی سوچ و فکر ان کو نہیں ہے، صرف
ایک نام کی وجہ سے، کیونکہ بدنام ہو گیا۔ عزت بنانے کے لیے سالوں سال گزر جاتے ہیں، بگاڑنے کے لیے آپ کو معلوم ہے ایک پل بھی کافی ہے۔ اگر مجرم کو فوراً سزا دی جائے تو کئی لاکھوں مجرم ان کو معلوم پڑے گا ان کا مجرم سب سے سمجھدار اور ہوشیار ہے، کیونکہ وہ ایسا جرم کرتا ہے جس سے اگلے کو دکھ اور پریشانی ملتی ہے، خود اپنے چند پل کے لیے خوشیاں لیتا ہے، لیکن وہ خوشی نہیں، اس کی تباہی اور بربادی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہدایت دیتا ہے، پر اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے طلب کرتا ہے۔ جو ہدایت طلب ہی نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ پھر اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے، آپ کسی بھی گروہ سے ہو، آپ کسی بھی فرقے سے ہو، آپ کسی بھی مذہب سے ہو تو انسان، انسان صرف اسی لیے کامیاب ہوا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو بھاشن دے سکتا ہے، وہ ایک دوسرے کو اچھے برے کا بتا سکتا ہے، ایک دوسرے کا احساس کر سکتا ہے۔ اگر اس نے ترقی کی تو قلم سے کی ہے، آپ کو معلوم ہے۔ ابھی میں ادھر بیٹھا ہوں، کئیوں سے ہزاروں میل دور ہوں، اور کئیوں کے نزدیک۔ ابھی تو آپ کو معلوم ہے ایک ایسا وقت تھا، میں اپنے کچھ دوستوں کو بولتا تھا کہ آدمی ایسے دیکھ کے بات کرے گا جہاں وہ جدھر بھی ہے، تو میرے کچھ دوست میری یہ بات سن کر میرا مذاق اڑاتے تھے، بولتے نہیں ایسا نہیں ہوئے گا، لیکن ایسا جب ہو گیا بولتے ہاں وہ یہ تو سائنس ہے نا، ہو سکتا ہے۔ ایسے ہی پاکستان میں بھی خوشحالی ہو سکتی ہے، اور 100% ہوئے گی انشاءاللہ۔ تب ہی ہوئے گی جب تک ہم خود نہیں اچھے ہوں گے۔ اگر ہم خود ہی اچھے نہیں ہوں گے، ہم اچھا عمل نہیں کریں گے، حق اور سچ پر نہیں چلیں گے، پھر کیسے ہوئے گی؟ یہ ٹرین ادھر سے میری والی آ گئی ہے، ابھی میں اس کو بند نہیں کروں گا۔ یہ چھٹی کے دن نا 2 ٹرینیں جوڑ دیتے ہیں، ابھی یہ 2 ٹرینیں جوڑی ہوئی ہیں ادھر سے۔ یہ اتنی لمبی ٹرین میں صرف 1 2 اور میرے کو 2 ہی صرف سواریاں نظر آئی ہیں، تیسری نہیں ہے۔ اس نے میرے خیال سے 6 9، اس نے ادھر ہی جانا ہے، ہاں ایسا ہی ہے۔ یہ جدھر سے بھی میں آیا نا ڈریسٹن سے، یہ ادھر ہی جا رہی ہے، لیکن آئی ادھر سے جہاں میں رہتا ہوں۔ ابھی ٹھیک 1 گھنٹے کے بعد میری ادھر ٹرین ہے کہ جہاں میں نے جانا ہے، اس میں صرف یہ 2 سواریاں اتری ہیں۔ ابھی میں ادھر نا جا کے بیٹھتا ہوں اور اس کو میں چلتا ہی رہنے دیتا ہوں۔
یہ وہ مشین ہے، اس سے ٹکٹیں نکلتی ہیں. ادھر کارڈ، پیسے، اور اس میں ٹھیپے ڈالتے ہیں. ادھر کچھ لکھ کے جدھر جانا جہاں نہیں، جہاں بھی اس میں پنچ ہو جاتی ہے. ایک بار یہ تینوں ٹرینیں آئی. ایک میں پتہ نہیں کیا تھا، ایک میں تو کاریں ادھر سے آئی تھی. یہ تو سواریوں والی ہے ٹرین، یہ چل پڑی. اچھا، وہ میری آپ سے بات ہو رہی تھی. وہ دوسری بھی آ گئی، بلکہ وہ تو چل پڑی ہے. ابھی جو مین بات کرنے کا مطلب تھا وہ تو آپ کو سمجھ لگ گئی. تو ابھی ویڈیو لمبی کرنے کا میرے خیال سے فائدہ نہیں ہے، اتنی کافی ہے. اوکے، پھر اللہ حافظ. آپ سب دوستوں سے دعاؤں کی گزارش، اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہو جائے اور آپ کو اتنی ہمت توفیق دے کہ آپ دوسرے بہن بھائیوں کی مدد کریں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ذہنی سکون عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ پورے پاکستان کو خوشحال کر دے، کسی ایک بشر کو بھی نہ چھوڑیں. سب سے جو غلطیاں ہوگی وہ درگزر کرے، اور اللہ تعالیٰ ان سب کو، جتنے بھی میرے بہن بھائی ہیں، توبہ کرنے کی ہمت توفیق عطا فرمائے. اگر انسان توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا در کھلا ہے. کوئی انسان تو نہیں ہے
اگر اس کے ساتھ کوئی برا بلا کیا جائے تو جو وہ معاف نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ تو غفور و رحیم ہے، اسی لیے تو سب سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ بس اس سے توبہ کرنی ایک بار، اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے اور معاف کر دے، میں آئندہ ہر ایسا وہ عمل نہیں کروں گا جس سے آپ ناراض ہیں، اور اس پر قائم بھی رہے۔ انسان ہے وہ پھر بھی غلطیاں کرتا ہے، انسان کے لیے ایک توبہ ہی کافی ہے حق سچ کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ آپ سب سے دعاؤں کی گزارش، ذوالقرنین حیدر۔ اوکے، اللہ حافظ، شکریہ، جزاک اللہ۔